پاکستان کا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی پالیسی فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کی تھی۔ کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں۔ پاکستان کی فوج کو، سپہ سالار کو پوری امت سلام کر رہی ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں صرف پاکستان کی فوج ہے جس نے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر فلسطین کے مسئلے کی تائید میں بیان جاری کیا۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنی فوج پر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ عالم اسلام کی ایٹمی قوت ہیں، جو آج غزہ میں ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا اگر آپ یہ قوم اور یہ فوج مضبوط نہ ہوتی۔ یہ علماء 8,000 علماء شہید ہوئے، ان علماء نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہا ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہے پاکستان کی پالیسی میں۔ پاکستان کی فلسطین کے مسئلے پر وہی پالیسی ہے جو فلسطین والوں کی ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہماری وہی پالیسی ہے جو کشمیریوں کی ہے، ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس معاملے کا حل۔ اور آخری بات، امداد۔ آج بھی میں صبح دیکھ رہا تھا جعلی سوشل میڈیا پر جعل ساز آئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ امداد ان تنظیموں کو دیں جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو کہ یہ امداد وہاں تک پہنچے گی۔ میری یہ گزارش ہے آپ سب سے، جیسے الخدمت والے ہیں، جماعت اسلامی والے، یہاں فلسطین کا سفارت خانہ موجود ہے، شاہ صاحب کا بھی وہاں رابطہ ہے، ہمارا بھی ہے۔ آپ جمع کر لیں، ایک دن شاہ صاحب کے ساتھ جا کے وہاں جمع کروا دیں۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے شروع کی ہے۔ وہ تنظیمیں جن پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ غزہ کے بچے کا پیسہ نہیں کھائیں گی، جعل سازوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ ایسے بے حیا لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ آج صبح میں نے فیس بک پہ دیکھا، پرسوں جو ہم نے امداد روانہ کی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس پہ چل رہا تھا کہ جی حضرت مفتی تقی صاحب نے یہ روانہ کر دیا اب اور اس میں۔ وہ بھئی اللہ کے بندو، مفتی تقی صاحب کو بھی بدنام نہ کرو۔ مفتی تقی صاحب کا ماشاءاللہ وہ عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے۔ اسی طرح میں نے کہا الخدمت والے ہیں، ہمارے ضیاء اللہ شاہ صاحب ہے، ہماری عالمی مجلس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہے، لیکن ان کا نام لے کے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے آپ کو بھی محتاط ہونا چاہیے۔ دارالعلوم کراچی ہو، الخدمت والے ہوں، یہ حضرات